السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بہت بڑا ماہر ہوتا ہے۔ آج جس ہستی کا ہم آپ کو واقعہ سنانے لگے ہیں وہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے، بہت ہی پرمغز اور عشق سے بھرا ہوا یہ واقعہ ہے۔ سماعت کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ عشق محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرے ڈھیروں واقعات آپ سماعت کر سکیں۔ حسب معمول درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ سلطان نور الدین ایک عابد شب دار تھے۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے فرما روا ہونے کے باوجود مرد درویش تھے، جن کی راتیں مسلح پہ گزرتیں اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت و کردار کے ایک عظیم پیکر تھے جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کا بیشتر حصہ عبادت اور مناجات میں گزارا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتے اور پھر لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سینکڑوں مرتبہ درود پاک بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتے۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور صبح تک نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے۔ فرماتے ہیں ایک رات جب میں ورد وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 رات مسلسل خواب میں زیارت ہوئی۔ ہر مرتبہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کی طرف اشارہ فرماتے کہ اے نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ اور جب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی یہ خواب دیکھا، انتہائی پریشان ہوئے، بار بار استغفار کیا، رو رو کر کہتے کہ میرے جیتے جی میرے محبوب کو کوئی ستائے، کوئی تکلیف پہنچے، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میری مال، میرا جان، میری اولاد، سب کچھ میرے محبوب پر نثار ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ستائے اور میں دمشق میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بے چین ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناگہانی واقعہ ہوا ہے یا ہونے والا ہے جس وجہ سے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے وہی دولت کو اکٹھا کیا، خزانہ ڈھیر سارا گھوڑوں پر لادا اور مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل دمشق سلطان کے یکا یک سفر کرنے سے حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20-25 دن لگتے ہیں، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیزی کے ساتھ کیا اور 16ویں دن مدینہ شریف جا پہنچا۔ اہل مدینہ ان کے اچانک خبر سے حیران ہو گئے۔ جیسے ہی وہ پہنچے، سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے والے تمام راستوں کو بند کرا دیا، پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی کے ساتھ سلطان کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے ساتھ کھانے پر چلے گئے، لیکن سلطان اب نظر بھر کے تمام کو دیکھ رہا تھا اور ان لوگوں میں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے جن کی شکلیں انہیں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نے تمام اکابرین کو جمع کیا اور کہا کہ کوئی بندہ پیچھے رہ تو نہیں گیا، کسی وجہ سے کوئی دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ مدینہ شریف کے تو تمام افراد جمع ہو گئے ہیں، لیکن 2 ایسے آدمی ہیں جو بڑے ہی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اگر کچھ وقت بچ جاتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ان کے سوا سارے ملنے کے لیے آئے۔ سلطان نے حکم دے دیا ان دونوں کو بھی ضرور میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر ہوئے تو اس نے ایک ہی نظر میں دونوں کو پہچان لیا جو خواب میں دیکھ چکے تھے۔ اب سلطان کا خون کھولنے لگا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زہدانہ تھا، شکل مومنانہ تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے قریب ایک مکان کرایہ پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں وہیں روکا اور 2 آدمیوں کی نگرانی وہاں سے چلتے چلتے اس مکان میں پہنچے جو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں نہایت مختصر سا سامان تھا اور پتہ چلتا تھا کہ واقعی کوئی اللہ والا بندہ رہتا ہے۔ لوگوں نے ان کی بڑی تعریفیں کی، بڑی داد دی ان لوگوں کو
کہ یہ بڑے نیک متقی اور بڑے مطمئن لوگ ہیں، لیکن سلطان کو جو خواب میں دکھایا گیا تھا انہوں نے مکان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک جگہ سے فرش ہلتا اور بجتا ہوا انہیں نظر آیا۔ سلطان نے یکا یک جب وہاں سے چٹائی اٹھائی تو پتہ چلا کہ نیچے سرنگ بنی ہوئی ہے۔ اب یہ سرنگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ اب سارے حیران تھے کہ یہ بدبخت لوگ جو اپنے آپ کو اتنے حسین لبادے میں اوڑے ہوئے ہیں اور یہ کس معاملے کی طرف چل پڑے تھے۔ سلطان کی زبان سے یکا یک نکلا، صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم، کہ بے شک سچ فرمایا میرے رب نے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سادہ مزاج لوگ مدینہ شریف کے اب ان بھیڑیا نما لوگوں کی یہ حرکت دیکھ چکے تھے۔ سلطان اب قہر و جلال کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ملعونوں کو پکڑنے کا حکم دیا اور پکڑ کر سامنے جب لایا گیا تو غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کے فرمایا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو۔ اب یہاں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، اور ایک میں انہوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش نکالنے کے لیے مامور ہوئے ہیں، لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ وہ کہنے لگے اس سے بڑھ کر ہمارے قریب کوئی کار ثواب کام ہی نہیں تھا، لیکن افسوس عین اس وقت جب ہم اپنا کام پورا کر چکے تھے، اے سلطان تم پہنچ گئے ہو۔ اب سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ تلوار کھینچ کر نکالی اور ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ڈال دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی اور شدت اور غیر زاری سے مدینہ شریف کی گلیوں میں روتے گھومتے یہ کہہ رہے تھے، زہ نصیب، اس خدمت کے لیے میرے آقا نے مجھ غلام کو منتخب فرمایا ہے۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاڑ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روضہ اطہر کے ارد گرد گہری خندق کھود کر سیسا پلا دیا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور اللہ ان کے صدقے امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا فرما دے۔